شیخ معذرت کے ساتھ مشائخ بڑے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مائکروفون بند کر لیں، تشویش بہت ہوتی ہے، آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جو حضرات جو ہمارے شیخ وہ متکلم ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی تشویش ہوتی ہے۔ براہ کرم مائکروفون بند کر لیں تاکہ تشویش ختم ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ عبد الحکیم صاحب جاری رکھیے۔ شیخ عبد الحکیم صاحب کا مائک میوٹ ہے، وہ ان میوٹ کر دیں آپ۔ تقریر کرتے کرتے عبداللہ ابراہیم تمہیں لائٹ ڈسٹرب کر دیو، میں اوٹا پروگرام میں چھو، زوم پروگرام میں چھو، ٹیلی فون کرو کٹو یہ خاص کرو اچھا بنس تو اللہ ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم۔ عبد الحکیم المدنی حفظہ اللہ، آپ کی مائک بند ہے۔ جی ابراہیم نے ٹیلی فون کرے گا کیوں کٹے کلام خاص آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز۔ اب آ رہے شیخ، بالکل بیان کریے اپنا، آواز کٹے جاری رکھیے۔ شیخ رحمہ اللہ کی زندگی اس اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے مشہد راہ ہے کہ انہوں نے جس میدان میں رکھا، 1.5 دن ہو رہا ہے، ہمت، حوصلے اور پوری ذمہ داری اور پوری کے ساتھ اسے نبھایا اور اسے اوج کمال تک پہنچایا۔ خاص طور پر میں نے 2 خوبیاں آپ کی زندگی کے اندر محسوس کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بہت وسیع الظرف تھے، اپنے چاہنے والے، اپنے شاگردوں کے لیے قریب رہنے والے، اپنا ہو یا پرایا ہو، علاقے کا ہو یا دوسرے علاقے کا ہو، سب کے لیے بہت ہی خیر خواہ تھے۔ جب بھی میں آپ سے ملا، آپ کے ساتھ سفر میں کہیں جانے کا موقع ملا، تقریر اور خطابت کے لیے کسی مجلس میں حاضری کا شرف ملا، تو میں نے اس بات کو بخوبی محسوس کیا کہ یہ چیز عموماً بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ کا سینہ، آپ کا دل بہت کشادہ تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر مقبولیت بھی عطا کی۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ شیخ رحمہ اللہ زندگی کے ہجوم اور کثیر العیال دنیا کے مشاغل کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پر بہت ہی کافی توکل، اعتماد اور بھروسہ رکھنے والے تھے۔ میں کیونکہ شیخ کا بہت ہی قریبی تھا، آپ کا شاگرد بھی تھا، اور قدیم زمانے سے ہمارے والد صاحب سے گھریلو تعلقات تھے، آپ کے ابا محترم سے بھی، میں نے بارہا آپ سے تذکرہ کیا، آپ سے گزارش کی کہ شیخ میں آپ کی ہمہ وقت خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن کبھی بھی شیخ نے سوائے اس جملے کے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ پر میرا قوی اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ بہت ہی قوت اعتمادی کے ساتھ شیخ ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ اور زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، ان کی آمد و رفت ہمارے علاقے میں بہت زیادہ تھی، جھنڈا نگر، بڑھنی، نوگڑھ، سدھارتھ نگر، شہرت گڑھ۔ میں نے کم و بیش 10 سال کے عرصے میں جب بھی انہیں کبھی فون کیا، کبھی گفتگو ہوئی، کبھی ملاقات ہوئی، تو کہیں پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، سمیت کے دعوتی کام کے لیے جا رہے ہیں،
کسی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اخراج پرچے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، کہ میت میں اور کے جنازے میں اور شادی میں جا رہے ہیں. میں یہی سوچ رہا کہ اللہ رب العالمین نے شاید کے وقت میں کتنی برکت عطا کی ہے کہ ہما وقت کے راستے میں اور اسی طریقے سے توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے وقف ہے. ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کا وہ تعلیمی پروگرام جو بچوں کے لیے مکاتب کے لیے منعقد ہوتا تھا، شیخ رحمہ اللہ نے اسے بہت ہی منظم طریقے سے برسہ برس سے چلایا اور آگے بڑھایا، اور مکاتب کا وہ سسٹم جو ہمارے سدھارتھ نگر کے علاقے میں مفقود ہوتا جا رہا تھا، بالکل کمزور ہوتا جا رہا تھا، اسے تعلیمی مظاہرے کے ذریعے سے جوڑ دیا، گاؤں کو گاؤں سے جوڑ دیا، مدارس کو مدارس سے جوڑ دیا، ذمہ داران کو ذمہ داران سے جوڑ دیا، ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑ دیا. یہ خوبیاں عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے شیخ رحمہ اللہ کے اندر یہ خوبیاں بہت ہی پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی. ان کے جانے کا تو بہت ہی دکھ ہے، اور اچانک کے جو حادثہ آپ کی بیماری کا اور اس بیماری کے اچانک وفات میں تبدیل ہونے کا ہم لوگوں کے کانوں سے ٹکرایا، قوت سماج سے ٹکرایا، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہے، اور آج بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارے بچے بھی شیخ سے بچوں کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ دنیا کی زندگی میں نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کی زندگی کو اور آپ کے نیکیوں کو اور آپ کے اس دنیا کے اندر دین کی خدمتوں کو ہم تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ بنائے، آپ کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ آپ کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جو کام آپ نے چھوڑا ہے مشن کو ہم سب کو، نیپال کے سراج علوم کے ذمہ داران کو، سدھارتھ نگر ضلع جمعیت کے ذمہ داران کو، اس علاقے کے غیور جوانوں کو آگے بڑھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً و جزاکم اللہ خیرہ. محترم علماء کرام، چونکہ وقت کم ہے اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کو ملحوظ رکھا جائے. اب میں تعزیتی کلمات کے لیے ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے امیر محترم اور جامعہ خیر العلوم ڈومریا گنج کے شیخ الجامعہ، اس کے پرنسپل فضیلت الشیخ ابراہیم المدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے تاثرات کو پیش کریں. شیخ سے گزارش بھی ہے کہ آپ اپنے وقت کو ملحوظ رکھیے گا تاکہ اور لوگوں کے تاثرات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، میں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے اپنے اس تعلق کا تذکرہ کرتا ہوں جو ابتدا سے میرے ساتھ ان کا رہا، اور یہ تعلق سن 89 میں شروع ہوا. جب میں جامعہ سلفیہ میں فضیلت اول میں داخل ہوا تو یہ عالمیت رابع میں تھے، وہیں سے ہمارا ان کا تعلق ہوا اور برابر رابطہ رہا. لیکن یہ تعلق اس وقت بہت ہی زیادہ استوار اور گہرا ہو گیا جب 2001 میں میرے اوپر جمعیت اہل حدیث ضلع سدھارتھ نگر کی خدمت کی ذمہ داری ڈالی گئی. میں بالکل اس کا اہل نہیں تھا، لیکن شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ اور شیخ مطیع اللہ سلفی حفظہ اللہ، یہ دونوں ہمارے نائبین مقرر کیے گئے. انہی دونوں کی
کی ہمت اور ہمت دینے سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور تقریباً 13 سال تک میں نے جمعیت اہل حدیث کی نظامت کی ذمہ داری اٹھائی، مگر میرا رول کم اور ہمارے ان دونوں احباب کا رول اور کردار بہت زیادہ تھا۔ میں نے قریب سے ان کو جانا کہ وہ دعوتی کس قدر دعوتی ذوق کتنا عمدہ رکھتے تھے، اور کس طرح سے وہ دین کی خدمت اور یہاں ضلع سدھارتھ نگر کے دور دراز علاقوں میں گاؤں گاؤں میں مواضعات میں دعوت کے کام کو فروغ دینے اور اس کو انجام دینے کا کتنا بہترین جذبہ رکھتے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو مل کر کے، اور بہت ہی زیادہ سہارا ملا۔ میں نے قریب سے ان کو جو دیکھا تو جو خاص خوبیاں ہمیں ان کے اندر نظر آئیں، اور میں اس لیے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دیگر احباب اور فضلاء اور علماء کرام اس کو اپنے اندر پیدا کریں ان خوبیوں کو، اور اس کی ترویج کی جائے اور اس کو عام کیا جائے۔ ہمارے موصوف شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ علماء کے بہت قدرداں تھے، اساتذہ کی، اکابرین کی اور اپنے بڑوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور اپنے ہم سبق ساتھیوں اور ہم عمروں پر اور ہم عصروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسنوک اور بہت ہی زیادہ بہترین سلوک اور معاملہ کرتے تھے، اور اپنے چھوٹوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ انسانیت سازی اور علماء سازی، شخصیت سازی کا بہت اچھا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ اپنے شاگردوں اور اپنے ماتحتوں کو بہت ہی زیادہ ان کی تشریح کیا کرتے تھے۔ یہ بہت اچھا، بہت بڑا کمال ان کے اندر تھا۔ ایک بڑی خوبی یہ میں نے دیکھی، ہمارے نائب رہے اور بہت زیادہ جمعیت کا کام وہ کرتے رہے، اور ادھر 7 سال تک ان کو نظامت کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی۔ اس دور میں حساب اور کتاب میں انتہائی شفافیت پائی جاتی تھی، سارے معاملات مشورے سے انجام دیتے تھے، اور یہاں راتوں حلقوں کے جو عمرہ اور عظماء تھے ان کے تمام باہمی مشوروں سے سارے کام کیا کرتے تھے، جس سے تنظیم کو بہت بڑا فائدہ ملتا تھا۔ بہت زیادہ خوبیاں تھیں ان کے اندر، اور استعمالات ان کے اندر رہتے تھے، جن کی وجہ سے ہمارے جمعیت کے سبھی احباب کو، مجھے اور جمعیت کے سبھی احباب کو ان کے انتقال کا اسی وجہ سے بہت زیادہ غم ہے۔ جیسا کہ سراج العلوم میں وہ خدمت کرتے تھے شیخ ہمارے شیخ شمیم احمد صاحب کو بہت زیادہ صدمہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ برابر سب سے بڑا صدمہ ہمیں اور ہمارے احباب کو، جمعیت کے ذمہ داران کو لاحق ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے، سارے خدمات کو ان کو صدقہ، ان کی خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لغزشوں کو معاف کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صبر اور سکون دے، ان کے ورثہ کو، ان کے تمام بچوں کو، ان کے اہلیہ کو، سب کو صبر و سکون دے، اور ہمیں بھی تمام لوگوں کو، ہماری جمعیت کو ان کا نعم البدل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انہی کی طرح اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے، دعوت کو عام کرنے، اور اس لیے تعلیم اور دین کے میدان میں بہترین جذبے کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً و جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم علماء کرام، اب ٹائم کو محدود کیا جا رہا ہے، 2 سے 2.5 منٹ میں آپ اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ ہم دعوت دیں گے مدرسہ خطیۃ الکبریٰ کے ناظم صاحب محترم عبدالعظیم المدنی حفظہ اللہ کو، آپ اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ یقیناً وقت بہت کم ہے، اور سب کو کچھ موقع ملنا چاہیے جو اس مجلس میں شریک ہیں، خاص طور سے وہ علماء کرام
جن کا نام اس لسٹ میں شامل ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند کلمات پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ برادر گرامی مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ تعالی کے انتقال سے ایک دن قبل ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت کئی علماء اور شہر کے عمائدین موجود تھے۔ مولانا رحمہ اللہ مختلف موضوعات پر پوری گفتگو میں شامل رہے اور کسی کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن بعد یہ شخصیت ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ عام طور سے شخصیتیں اپنی دلچسپی، لگن اور محنت کی بنیاد پر زمانے طالب علمی ہی سے نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مستقبل میں نمایاں خدمات کی بنیاد پر وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ برادر گرامی قدر مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کو زمانے طالب علمی ہی سے لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سالانہ مجلہ المنار کے مدیر بنائے گئے۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت کے بعد کئی جامعات اور معاہد میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور 1989 میں آپ مرکز التوحید جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جھنڈا نگر سے وابستہ ہوئے۔ شیخ عبداللہ مدنی جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے ادارے کی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ماہنامہ نور توحید کے ایڈیٹر کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری بھی سونپ دی۔ آپ اپنے خون جگر سے یہ مجلہ سینچتے رہے اور ادارے کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے۔ مرکز التوحید جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں آپ کی خدمات نمایاں ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ برادر گرامی مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ اس مجلہ سے اپنی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں 1989 سے 1996 تک اس مجلہ سے باضابطہ وابستہ رہا۔ نیز مجلہ کے پہلے شمارہ کے رسم اجرا یا افتتاح کی تقریب میں جو جامعہ سراج العلوم کی جامع مسجد کی صحن میں خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی، راقم کو نور توحید کا پہلا اداریہ جو مولانا مدنی کے قلم سے تھا پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ خانوادہ میاں محمد زکریا رحمہ اللہ سے آپ کی عزیز داری تھی اور خصوصاً مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد خانوادے نے آپ کو اپنا مربی و سرپرست تسلیم کر لیا تھا، جس کو آپ نے بحسن و خوبی نبھایا بھی۔ ادارے اور اس خانوادے سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ برادر مکرم شیخ عبداللہ مدنی جھنڈا نگری رحمہ اللہ میرے قریبی عزیز تھے اور ان کے علمی و دعوتی خانوادہ میں میری کئی رشتہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ عملی زندگی میں کم و بیش 7 برس مجھے ان کے ساتھ رہ کر ان کی رہنمائی میں تدریسی، دعوتی، صحافتی، رفاہی اور انتظامی خدمات انجام دینے کا موقع بھی ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ خطابت کے میدان میں آپ نے اپنا لوہا منوایا، دعوت و ارشاد سے جڑے رہے، تدریسی زندگی بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے نبھایا اور اسے انجام دیا، اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے ایک مدت تک وابستہ رہے، اور ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جامعہ نے ہر طرح سے ان کی قدردانی کی اور بہت ہی ان کی عزت افزائی کی۔ جامعہ کے وہ محبوب رہے اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر اور اس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا شمیم محمد ندوی حفظہ اللہ نے ہر طرح کی قدردانی کی اور آپ کی عزت افزائی فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیتیں اٹھتی جا رہی ہیں اور اس خلا کو پر کرنا دشوار ہوتا نظر آ رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ہم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم علماء کرام، اب میں اس شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے مادر علمی جامعہ سراج العلوم سے پرواز کر کے آج امت مسلمہ کی عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں اپنی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ میری مراد ہیں دکتور الطاف الرحمن ثناء اللہ حفظہ اللہ۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات، اپنے تعزیتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور محترم المدیر المسؤول فضیلۃ الشیخ شمیم احمد الندوی حفظہ اللہ، والاساتذہ الآخرون من جامعة سراج العلوم السلفية، والأمين العام والرئيس العام لجمعية أهل الحديث بالهند ولجمعية أهل الحديث في ولاية اتر پردیش، والجمعية لأهل الحديث المحلية سدھارتھ نگر وبرلامپور وغيرها. لي كلمة قصيرة. معذرت کے ساتھ میں دوسرے رخ پہ چلا گیا تھا۔ شیخ محترم فضیلۃ الشیخ عبد المنان السلفی حفظہ اللہ کے انتقال کی خبر ہم لوگوں پر ایک بجلی بن کے گری، اور جامعہ سے وابستگی کی وجہ سے خاص انسیت اور خاص لگاؤ تھا ہم سب کو آپ سے، اور آپ کے ہمہ جہت کاموں کو دیکھ کر کے اور آپ کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کو دیکھ کر کے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ ہمیں محنت اور جد اور مثابرت سے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیخ عبد المنان رحمہ اللہ نے بیک وقت بہت ساری ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھایا ہے۔ آپ استاذ بھی رہے، خطیب بھی رہے، جامعہ اہل حدیث کے ذمہ دار بھی رہے، ماہنامہ سراج کے ذمہ دار بھی رہے، اور مختلف مناصب کی اور مشروعات کی اور ندوات کی اور حفلات علمیہ کی، جلسات علمیہ کی سرپرستی کرتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں بغیر محنت کے نہیں ہو پاتی ہیں، اس لیے محنت اور مثابرت اور جد بہت ضروری ہے۔ اور آپ کی خطبوں سے جو جھنڈے نگر کے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور جس سے آپ کی مقبولیت کی واضح دلیل ملتی ہے، تو اس کے جو بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک چیز کی طرف محترم ناظم صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آپ کی تقریروں میں تقریر ہوتی تھی اور دوسروں پر طنز اور تشنیع نہیں ہوتی تھی، اور آپ مدلل انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی باتوں کو پیش کرتے تھے، تو اس سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اور اللہ کے رسول کی حدیث کو مدلل انداز میں پیش کریں اپنی باتوں کو، تو لوگ اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ دین فطرت ہے اور یہ عقیدہ سلف جو ہے بالکل فطرت کے مطابق ہے، اس لیے ہر آدمی اس کو قبول کرے گا الا من شاء اللہ۔ اسی طرح سے آپ کی جو یعنی باتیں ہیں یہ کہ آپ سب لوگوں کے لیے کشادہ دل ہوتے تھے اور بھلائی چاہتے تھے، اپنی طلبہ کا اور اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے تھے ان کا، اور جو جمعیت کے یا دوسرے لوگ جن سے تعلقات ہوتے تھے سب کے ساتھ آپ کا معاملہ نصح کا تھا، بھلائی کا تھا اور ہمدردی کا تھا۔ تو اس سے بھی آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کیا کہتے ہیں کردار کا پتہ چلتا ہے، ہمیں بھی اس سے متصف ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو آدمی دے دیا جائے اور نبھا لے جائے آسانی سے،
بلکہ اس کے لیے اساس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اساس ہے ٹھوس علم کا ہونا. یعنی آپ عالم تھے اور آپ کے پاس علم کی پختگی تھی، تبھی ان چیزوں کو کر پائے اور نبھا پائے، ورنہ بغیر علم کے اور بغیر مضبوط بنیاد کے اور بغیر اچھے اساس کے ان کاموں کو حسن و خوبی کے ساتھ نہیں ادا کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں بھی اس میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اچھی طرح سے محنت کریں اور علم کو حاصل کریں اور اس کے لیے اپنا تن من دھن اور سب کچھ لگائیں، تاکہ ہم اپنے امت کے لیے کارآمد اور مفید بن سکیں. اور آپ کے جانے سے ہماری جامعہ کو اور ہماری جمعیت کو جو فراغ اور جو صدمہ پہنچا ہے اور جو اس میں فراغ پیدا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا فراغ ہے. لیکن ہم ایک مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فراغ کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ یعنی جمعیت کو اور ہمارے جامعہ کو ایسے لوگوں، ایسے ناصح اور مخیر اور سنجیدہ اور پختہ اور یعنی مفید امت کے لیے جو ہیں ان کو مہیا کرے اور نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے جامعہ کا جو کام ہے وہ آگے بڑھتا رہے حسن و خوبی کے ساتھ، اور ہماری جمعیت بھی اپنے پروگراموں کو اچھی طرح سے کرتی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اجر و ثواب سے نواز دے، اور ہمارے جامعہ کو اور جمعیت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. هذا ما عندي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض، مملکہ العربیہ سعودیہ کی راجدھانی ریاض سے فضیلت الشیخ ضمیر احمد المدنی حفظہ اللہ. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مختصر اپنے تاثرات، اپنے تعزیتی کلمات اور شیخ کے بارے میں جو آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے اس کو پیش کریں. وقت کم ہے، اور ایک چیز اور آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ وقت ابھی 5 منٹ کے بعد لائن خود بخود کٹ جائے گی، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ دوبارہ اسی لنک سے کلک ہو کر کے دوبارہ اسی لنک پر کلک کر کے اور جوائن ہو سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام، اکابرین، مشائخ، دعات، مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر طور پہ گفتگو کروں گا. جیسا کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ نظام اور سنت ہے کہ دنیا میں جس کو پیدا کیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے. فضیلت الشیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ ابھی چند دنوں پہلے ہم لوگ واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ کی بیماری اور آپ کی طبیعت خراب ہونے کی خبریں سنتے رہے اور دعائیں بھی دیتے رہے، لیکن اچانک ہم لوگوں کے سامنے یہ خبر آئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قضا و قدر کے مطابق رخصت ہو گئے، اور آپ کی علمی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. آپ ایک مشہور عالم دین، داعی، مربی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کی خدمت لی، اور آپ نے جو بھی چاہے وہ خطابت سے تعلق رکھتا ہو
या तालीमी तदरीसी जो भी बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्फ कबूलियत फरमाए और आपके मीज़ान हसनात में उसको रखे, और जो बशरी लफ्ज़िशें आपसे हुई अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, और आपके अहलो अयाल और जो भी आपके मुताल्लिकीन और हम सब को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। शेख शेख आपकी की आवाज आवाज कट गई है। अचानक कट गई है, तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे साथ मौजूद हैं फजीलतुल शेख अबरार अहमद अल मदनी हफिज़हुल्लाह। आपसे गुजारिश की जाती है कि इख्तिसार के साथ 2 मिनट में अपने तासुरात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नहीं वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने खुद ही कहा है कि आवाज कट गई है, तो मैंने खुद ही कहा है कि आवाज कट गई है, तो पता नहीं कितने लेफ्ट हो गए हैं, कोई मसला होगा, ज्वाइन होने में टाइम लगेगा, तो मैंने उनको कहा कि आवाज और जी अभी हमारे असातिज़ा किराम अकाबरीन जमीयत व जमात